السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مولانا عطاء الرحمن۔ آج میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہجرت کرنا مدینہ منورہ کی طرف، اس کے بارے میں آپ کو بیان کروں گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے روز ماہ ربیع الاول 13 بعثت نبوی میں ہجرت کی، جیسا کہ امام احمد نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ کہا، اے مسلمانوں، تمہارے نبی سوموار کو پیدا ہوئے، اسی روز آپ نے مکہ سے ہجرت کی، سوموار کو ہی نبوت سے سرفراز ہوئے، اسی روز مدینہ میں داخل ہوئے اور سوموار کو ہی فوت ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تیاری ہجرت محمد ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابوبکر نے ہجرت کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجلت نہ کیجیے، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا کوئی ساتھی میسر کر دے۔ یہ سن کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امید ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ساتھی ہوں گے، چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2 سواریاں خریدے، ان کو گھر میں چارہ ڈالتے رہے اور انہیں سفر کے لیے تیار کرتے رہے۔ بقول واقعی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 800 درہم میں 2 سواریاں خریدی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا رفاقت کا سوال کرنا، ابن اسحاق کا بیان ہے کہ مجھے ایک معتبر راوی نے عروہ کی معرفت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا ناغہ صبح و شام ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لایا کرتے تھے، یہاں تک کہ جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکہ سے ہجرت اور ترک سکونت کی اجازت دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے وقت دوپہر کو تشریف لائے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو بے وقت آتے دیکھ کر کہا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اہم کام کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر آئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چارپائی سے کچھ سر کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، وہاں میرے اور اسماء بنت ابوبکر کے علاوہ گھر کے افراد میں کوئی نہ تھا، اور آپ نے فرمایا کہ آپ کے پاس جو لوگ ہیں ان کو یہاں سے نکال دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ دونوں میری بیٹیاں ہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا بات ہے؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ہجرت اور ترک سکونت کی اجازت دے دی ہے۔ اور ابوبکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ، رفاقت اور مصاحبت کا طلبگار ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے لیے مصاحبت اور رفاقت ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مسرت سے اشک باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ واللہ مجھے معلوم نہ تھا کہ فرحت و مسرت سے بھی کوئی آبدیدہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ میں نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اس روز خوشی کے مارے روتے ہوئے دیکھا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ، 2 سواریوں کو میں نے سفر ہجرت کے لیے تیار کیا ہے۔ پھر انہوں نے عبداللہ ابن عریقت کو اجرت پر رکھ لیا۔ عبداللہ ابن عریقت، بقول ابن ہشام اس کا نام عبداللہ ابن عریقت اور بنی وائل بن بکر سے تعلق تھا، اس کی والدہ بنی سہم بن بکر سے ہے، وہ مشرک تھا، رہنمائی کے فرائض انجام دیتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2 سواریاں اس کے سپر کر دی، وہ مقرر وقت تک ان کو چراتا رہا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ میری دانش کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کا سوائے علی رضی اللہ عنہ، ابوبکر اور آل ابوبکر رضی اللہ عنہ کے کسی کو علم نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو امانتیں میرے پاس موجود ہے وہ ان کو میرے بعد لوگوں کے سپر کر دے، کیونکہ مکہ میں جس کے پاس بھی کوئی قابل حفاظت چیز ہوتی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت و امانت پر اعتماد کرتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی امانت رکھا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم سفر اور دعا، بقول ابن اسحاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر ہجرت کا عزم کر لیا تو ابوبکر کے پاس تشریف لایا اور دونوں گھر کی پھوس سے ایک کھڑکی میں سے باہر نکلے۔ ابو نعیم ابراہیم بن سعد محمد بن اسحاق سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ سے سفر ہجرت کا آغاز کیا تو دعا کی،
الحمدللہ الذی خلقتنی ولم اک شیئا اللہم اعنی علی حول الدنیا وبوائق الدہر ومصائب اللیال والایام۔ اس کا ترجمہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آدم سے پیدا کیا، یا اللہ دنیا کے ہولناکی اور زمانے کی سختی پر اور شب و روز کے مصائب پر میری مدد فرما۔ یا اللہ میرے سفر میں میرا صاحب اور رفیق بن، اور میرے گھر میں میرا محافظ ہو، اور میرے رزق میں برکت کر، اور تو مجھے اپنا متواضع بنا اور حسن اخلاق پر مجھے قائم رکھ۔ یا رب تو مجھے اپنے محبوب بنا اور لوگوں کے سپرد نہ کر، ایک کمزوروں کے رب، اور تو میرا رب بھی ہے۔ میں تیرے وجہ کریم کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں جس کے باعث زمین و زمان منور ہے اور تاریکیاں چڑھتے ہیں، اور جس کے باعث دنیا کی ابتدا اور انتہا اصلاح پذیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غار سور میں پناہ لینا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار سور کا قصد کیا جو اسفل مکہ میں واقع ہے، اور اس کے اندر داخل ہو گئے، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے فرزند عبداللہ کو حکم دیا کہ دن بھر لوگ جو باتیں کرے وہ غور سے سنے، اور شام کو روزمرہ کی خبریں آ کر بتائے، اور اپنے غلام عامر بن فہیرہ کو حکم دیا کہ وہ دن بھر بکریاں چرایا اور شام کے وقت غار کے قریب لائے۔ چنانچہ عبداللہ ابن ابی بکر دن بھر قریش کے ہمراہ رہتے، ان کے مشورے سنتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق کے متعلق وہ جو کچھ کہتے وہ یاد رکھتے، اور شام کو ساری کیفیت ان کے گوش گزار کر دیتے۔ اور عامر بن فہیرہ دن بھر مکہ کے چرواہوں کے ساتھ بکریاں چراتا، اور شام کو ان کے پاس بکریاں لے آتا، وہ اس کا دودھ دوتے اور ذبح کرتے۔ عبداللہ ابن ابی بکر شام کو مکہ واپس آتا تو عامر اس کے پاس بکریاں واپس لاتا، اور وہ اس کے نقش پا مٹا دیتا۔ ان قریب بخاری کی روایت میں وہ الفاظ بیان ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق سے قبل چلے تھے؟ ابن جریر نے کسی سے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا غار سور میں ابوبکر سے قبل چلے گئے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ وہ ابوبکر ان کے جانے کے متعلق بتائے تاکہ وہ ان کے ساتھ مل جائے۔ چنانچہ ابوبکر آپ کے ساتھ راہ میں ہی مل گئے تھے۔ ابو جہل کا اسماء رضی اللہ عنہ کو تمانچہ مارنا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا شام کو کھانا لاتی تھی۔ اسماء کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے تو قریش کے چند افراد ہمارے گھر کی طرف آئے، ان میں ابو جہل بھی شامل تھا۔ انہوں نے گھر کے دروازہ پر کھڑے ہو کر آواز دی، میں باہر آئی تو ابو جہل نے پوچھا، اے بنت ابی بکر تیرا والد کہاں ہے؟ میں نے کہا واللہ معلوم نہیں کہ میرا والد کہاں ہے۔ ابو جہل نے جو بد زبان اور درشت خو تھا ہاتھ اٹھایا اور تمانچہ کھینچ مارا کہ کان کی بالی نیچے گر گئی، پھر وہ چلے گئے۔ حضرت اسماء کی دانائی۔ ابن اسحاق یحییٰ ابن عباد ابن عبداللہ ابن زبیر اپنی دادی اسماء رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے روانہ ہوئے، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ ابوبکر گھر کا سارا سرمایہ اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے جو 5 یا 6 ہزار درہم تھا۔ ایک دن ہمارے دادا ابو قحافہ جو نابینا تھے آئے اور کہا، واللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے تم کو اپنی ذات کے ساتھ مال کا بھی نقصان پہنچایا ہے، خود گیا اور مال بھی ساتھ لے گیا۔ میں نے کہا ابا جان بالکل نہیں، وہ ہمارے لیے کافی مال چھوڑ گئے ہیں۔ میں اس طاق میں جہاں والد گرامی مال رکھا کرتے تھے سنگریزے رکھ کر اوپر کپڑا پھیلا دیا، پھر دادا جان کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ ابا جان اس مال کو ہاتھ سے ٹٹول لیجئے۔ اس نے اس کو ٹٹول کر کہا کہ کوئی فکر نہیں، جبکہ اس نے تمہارے لیے کافی سرمایہ چھوڑ لیا، اس نے اچھا کیا ہے، اس سے تمہاری ضروریات پوری ہو جائے گی۔ اسماء رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ واللہ ابوبکر تو سب مال اپنے ساتھ لے گئے تھے، کچھ نہ چھوڑا تھا۔ یہ تدبیر میں نے محض دادا جان کی تسکین اور طمانینت قلب کے لیے کی تھی۔ ابن ہشام کا بیان کہ مجھے بعض اہل علم نے بتایا کہ حسن بصری نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر غار کے پاس رات کو پہنچے، اور ابوبکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غار میں پہلے داخل ہوئے۔ انہوں نے غار کو ٹٹولا تاکہ معلوم کرے کہ اس میں کوئی درندہ اسام تو نہیں ہے۔ اپنی جان فدا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا اہتمام۔ حضرت ابوبکر کی ایک رات محمد ابن سیرین سے بیان کرتے ہیں کہ حادث فاروقی میں بعض لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر ترجیح دی، تو یہ بات عمر کو معلوم ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، واللہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ایک رات کی فضیلت کا ثواب آل عمر کے سارے اعمال سے بہتر ہے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غار ثور میں
گزاری تھی۔ مکڑی کا گھر بنانا، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا کا مطلب ہے کہ قریش نے مکہ میں رات کو مشورہ کیا، بعض نے زنجیروں میں باندھنے، بعض نے قتل کرنے اور بعض نے جلا وطن کرنے کا مشورہ دیا، تو اس مشورہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو آگاہ کر دیا۔ تو اس رات بستر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی رضی اللہ عنہ سوئے، اور نبی علیہ السلام مکہ سے نکل کر غار میں پہنچ گئے، اور کفار مکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر رات بھر تاک میں رہے۔ صبح ہوئی تو آپ پر پل پڑے۔ جب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بستر پر پایا اور اللہ نے ان کی تدبیر کو ناکام بنا دیا، تو پوچھا کہ آپ صاحب کہاں ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ مجھے معلوم نہیں، چنانچہ وہ آپ کے نقش قدم پاک کو تلاش کرتے ہوئے آپ کے تعاقب میں چلے۔ پہاڑ پر پہنچ کر نقش پا گم ہو گیا تو وہ غار سور کے پاس سے گزرے۔ اس کے دانہ پر مکڑی کے جالے کو دیکھ کر کہا کہ اگر کوئی داخل ہوتا تو غار کے دانہ پر تار عنکبوت نہ ہوتا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے اس میں 3 راتیں بسر کی۔ غار میں نماز، مسلم ابن ابی بکر حافظ ابو بکر احمد ابن علی القاضی البصری سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ابو بکر غار کی طرف روانہ ہوئے اور اس میں داخل ہوئے۔ قریش آپ کے تعاقب میں آئے تو غار سور کے دانہ پر مکڑی کا جالا دیکھ کر ایک شخص نے کہا اس میں کوئی نہیں۔ غار میں نبی علیہ السلام کڑے نماز میں مشغول تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کی نگرانی کر رہے تھے۔ نماز کے بعد نبی علیہ السلام کو بتایا یہ لوگ آپ کے تعاقب میں آئے تھے، واللہ مجھے اپنی ذات کی کوئی فکر نہیں، لیکن میں اس بات سے خائف اور فکر مند ہوں کہ آپ کو کوئی ایذا لاحق نہ ہو۔ غار سور کی فضیلت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی اگر کوئی کے لوگوں میں بدعات رونما ہو تو غار سور میں چلا جہاں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپے رہے تھے، تجھے وہاں صبح شام رزق میسر ہوگا۔ کسی نے کہا نصبہ داؤد ما صاحب الغار، داؤدی ذرہ نے صاحب غار کی حفاظت نہیں کی، افتخار و اعزاز عنکبوت کو نصیب ہوا۔ غار کا سمندر کے ساحل پر ہونا، بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ کہا وہ نیچے دیکھتے تو ہمیں دیکھ لیتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ غار کے دانے سے اندر آتے تو ہم اس طرف سے نکل جاتے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے غار کی دوسری جانب دیکھا تو کشادہ ہو چکی تھی اور سمندر اس کے متصل تھا اور اس کے ساحل پر کشتی لنگر انداز تھی۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کے پیش نظر یہ انوکھی بات نہیں، لیکن یہ کشتی والی بات کسی قسم کی سند سے مروی نہیں، اور ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جس بات کی سند صحیح یا حسن ہو ہم وہی کہہ سکتے ہیں۔ ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراقہ کی تعاقب، امام زہری عبد الرحمن ابن مالک مدلج سراقہ کے بھتیجے سے بیان کرتے ہیں کہ اس کے والد نے بتایا کہ اس نے سراقہ سے سنا ہے کہ ہمارے ہاں کفار قریش کے پیغمبر آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق کے قتل یا گرفتار کرنے والے کی ایک آدمی کی دیت بطور انعام دینے کا اعلان کیا ہے۔ میں بنو مدلج کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا کہ کسی نے آ کر کہا اے سراقہ، میں نے ابھی ساحل کے راستہ پر چند آدمی دیکھے ہیں، میرا گمان ہے کہ وہ محمد اور اس کے رفقا ہیں۔ سراقہ کا بیان ہے کہ میں سمجھ گیا کہ یہ واقعی وہی ہیں، مگر میں نے ان کو کہا یہ وہ نہیں ہے، تو میں نے پلا کو دیکھا ہے جو ہمارے سامنے سے گئے ہیں۔ پھر میں مجلس میں معمولی دیر ٹہرا اور اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا اور لونڈی کو کہا کہ میرا گھوڑا باہر لے آئے اور ٹھیلے کے پیچھے اس کو لے کر میرا انتظار کرے۔ پھر میں نے اپنا بورچا لیا اور گھر کی پشت سے اس کا سرا جھکایا اور زیریں حصہ زمین پر لگائے باہر نکلا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اس کو سر پر دوڑایا ہوا ہی اسے باتیں کرتا ہوا مجھے ان کے قریب لے گیا۔ اچانک میرے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور میں نیچے گر پڑا۔ فوراً اٹھ کھڑا ہو کر میں نے ترکش سے پال کے لیے تیر نکالے اور تیروں سے قسمت آزمائی کی کیا ان کو نقصان پہنچا سکے گا یا نہیں، چنانچہ وہ تیر نکلا جس کو میں ناگوار سمجھتا تھا،
لیکن میں پال کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گھوڑے پر سوار ہوا اور میرا گھوڑا ان کے اس قدر قریب ہو گیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن رہا تھا اور آپ ہر چیز سے بے نیاز تلاوت فرما رہے تھے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ بار بار مجھے دیکھ رہا تھا کہ میرے گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں کے تک زمین میں دنس گئے اور میں گر پڑا، اٹھا اور گھوڑے کو ڈانٹا وہ اٹھا لیکن اپنے پاؤں کو زمین سے نہ نکال سکا۔ پھر وہ بڑی مشکل سے سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے دونوں ہاتھوں کے نیچے سے گرد و غبار نکلی جو دھوئیں کی طرح آسمان پر پھیل گئی۔ پھر میں نے پال نکالے، چنانچہ وہ میری مرضی کے خلاف نکلی۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا سے پناہ اور امن کی درخواست کی۔ وہ ٹھہر گئے اور میں گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پاس چلا گیا، اور جس وقت راستہ میں مجھے رکاوٹ پیش آئی تو میں نے جان لیا